بات جو میں نے آپ کو سنائی اس میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے، وہ یہ کہ مجھے یا آپ کو کتنی نعمتیں حاصل ہیں، ہماری ان کی طرف توجہ ہی نہیں ہے۔ آپ بول رہے ہیں، سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سونگھ رہے ہیں، چل رہے ہیں، چکھ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، ایک ایک کی تفصیل میں جائیں۔ آنکھ کتنا دیکھتی ہے؟ ابھی تک جو کیمرے ایجاد ہوئے ان میں میگا پکسل جتنے ہوتے ہیں، آنکھ میں اللہ نے اس سے اتنے زیادہ رکھے ہیں کہ یہ آنکھ چھوٹی سی ہے مگر دیکھیں پوری کائنات کو دیکھتی ہے یا نہیں دیکھتی۔ کان سنتے ہیں ہلکی سے ہلکی آواز، ایک حد تک جو بھی ہے سن لیتے ہیں۔ زبان اس کے اوپر طے بچھی ہوئی ہے جو ذائقہ محسوس کرتی ہے، اگر وہ طے اللہ ہٹا دے تو آپ کو پتہ ہی نہ چلے کڑوا ہے، میٹھا ہے، کسیلا ہے، نمکین ہے۔ ایک ایک نعمت کو آپ مسکراتے ہیں تو آپ کے پورے چہرے میں 200 سے زیادہ وہ باریک باریک شریانیں ہیں جو حرکت کرتی ہیں تو آپ مسکراتے ہیں۔ آپ سائنس کی جتنی اب تک تحقیق ہو چکی اس کے مطابق پڑھیں تو ہم اس انسان کے پورے جسم میں کتنے جہان ہیں، کیا کیا کارخانے لگے ہوئے ہیں، کتنی فیکٹریاں ہیں، کتنے کام کر رہے ہیں، ہمیں کبھی سوچنے کی بھی فرصت نہیں ملی، ہم نے کبھی جاننا بھی نہیں چاہا۔ اے انسان، جو نعمت حاصل ہے، ہم مانگتے رہتے ہیں فلانی چیز مجھے مل جائے، فلانی چیز مجھے مل جائے، اور جو تجھے ملی ہوئی ہے، جو حاصل ہے، اس کی تو قدر کر، اس کا تو شکر کر، اور باقی اللہ سے مانگنا منع نہیں ہے، لیکن جو اللہ نے دیا ہے اس کی تو قدر کرنی چاہیے۔ تو انسان بڑا ناشکرا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ شکر کرنا سیکھے۔ کیا سیکھے؟ اونچی کہیے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جب تمہیں کوئی نعمت ملے، بھلے وہ تھوڑی سی ہو، ایک باریک نقطے کی طرح ہی کیوں نہ ہو، لازم ہے کہ اس نعمت کا بھی شکر کریں، اس نعمت کا بھی شکر کریں۔ اگر شکر نہیں کریں گے تو جو نعمتیں نہیں ملی ہیں ان سے بھی محروم ہو جائیں گے۔ اور قرآن میں اللہ کا وعدہ، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر کرو گے نعمت کا تو ہم نعمت زیادہ کر دیں گے۔ تو ناشکری یا کفران نعمت مسلمان کو زیبا نہیں ہے۔ مسلمان کا کام کیا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، اللہ نے کسی اور کو شکر کرنے کے لیے کہا، درختوں کو، مٹی کو، پہاڑوں کو، انسان کو کہا۔ تو انسان کو کیا چاہیے؟ شکر کرے۔ والدین ملے، رشتے ناتے بنائے، نعمتیں دی ہیں، کتنی چیزیں ہم پر حلال کی ہیں، ہمیں شکر کرنا چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملک ملا، علم و نبوت عطا ہوئی، پرندوں کی بولیاں، ہوا پر حکومت، جنوں پر حکومت، اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دیں، ان کے والد بھی نبی، اور پھر وہ داؤد علیہ السلام کی شان کہ جب وہ اللہ نے اتنی پیاری آواز دی تھی، وہ اللہ کی تسبیح پڑھتے تو ان کے ساتھ پرندے بھی، ہوا بھی، سب اللہ کی تسبیح پڑھنے لگ جاتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ ان کے ہاتھوں میں لوہا موم بن جاتا تھا۔ کتنا سخت ہوتا ہے لوہا، مگر ان کے ہاتھوں میں روئی کی طرح نرم ہو جاتا ہے، جیسے چاہے کر لیتے تھے۔ تو وہ اللہ کی عطا تھی ان کے لیے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کو کیا کیا ملا؟
اس کی تفصیل اگر آپ پڑھیں تو حیران ہو جائیں۔ یہ ماں باپ کا ذکر جو آیا، وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ کا لفظ جو آیا، اس لیے کہ ماں باپ کو جو نعمتیں ملتی ہیں اس کا مطلب کیا کہ اولاد کو ایسے ماں باپ دیے گئے جن کے ذریعے نعمتیں ملی ہیں۔ تو ماں باپ بھی ہمارے لیے اللہ کی اونچی، ان کی بدولت کتنی نعمتیں مل رہی ہیں، وجود ہی ملا ان کی وجہ سے، تو ان کا بھی شکر کرنا، آواز نہیں آئی، شکر کرنا لازمی ہے۔ اور شکر کا مطلب قدر کرنا، ان کی بے قدری نہیں کرنا۔ تو شریف ماں باپ، نیک ماں باپ، اچھے ماں باپ جتنے زیادہ اچھے ہوں اتنا زیادہ شکر کریں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہمارا جسم اگر اللہ کا کہنا ماننے میں لگا ہے تو یہ بھی اللہ کی عطا ہے۔ سر سے پاؤں تک جسم میں کتنی ہڈیاں، کتنا گوشت، کتنی رگیں، پتہ نہیں کتنے ہزار میل، اور کتنی لوگوں نے جو کہا پیمائش، اتنی رگیں، یہ سب کچھ دیا۔ اگر یہ سب اللہ کی فرما برداری میں لگ گئے ہیں تو یہ اللہ کی مہربانی ہے، ورنہ یہی جسم سرکشی دکھاتا ہے، غلط کام کرتا ہے۔ تو اللہ اعمال کی توفیق بخشے، نیکی کی توفیق بخشے، تو یہ اللہ کی مہربانی، اس پر بھی ہمیں کیا کرنا ہے؟ شکر کرنا ہے۔ ایک ہوتے ہیں جو پیدائشی نیک ہوتے ہیں، بائی برتھ، پیدائشی نیک، اور کچھ ہوتے ہیں جو تربیت کے بعد نیک بنتے ہیں، اچھی صحبت سے، اچھی تعلیم سے۔ تربیت کے معنی اچھی طرح پالنا، اچھی باتیں سکھانا۔ تعلیم ہوتا ہے لفظ اس کے معنی بتانا تاکہ آپ الفاظ کا صحیح استعمال کریں، ان کے معنی سمجھیں۔ تربیت ہے کہ ان کو صحیح طرح برتنا، جو لفظ سیکھے ہیں ان کو برتنا کیسے ہے، ہمیں اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا اخلاق سارے وہ تربیت میں آتے ہیں۔ اب اس کی ہمارے پاس فرصت نہیں ہے نہ۔ پہلے اسکول کالج میں استاد تربیت بھی کرتے تھے، ساتھ گھر میں ماں باپ کرتے تھے۔ اب ماں باپ کو کمانے سے فرصت نہیں، استادوں کو تنخواہ سے دلچسپی ہے، وہ آپ کو کہتے ہیں جاؤ جی یہ سارا کام گھر سے کر کے لاؤ، وہ محنت نہیں ہے۔ نتیجہ یہ کہ لوگوں میں وہ مینرز، وہ اقدار، وہ قدریں، وہ باتیں نہیں ہیں جو پہلے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی سکھاتے تھے۔ نتیجہ یہ ہے کہ گھروں میں محبتیں نہیں ہیں، غلط عادتیں۔ مثلاً آپ کی دادی ہو، نانی ہو، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ٹوکتی تھی، ارے پانی زیادہ نہیں بہانا، دیکھنا منہ ایسے نہیں بنانا، یوں نہیں کرنا۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں مگر ان سے آپ کے اندر بہت ہی نکھار آتا ہے، آپ سنورتے ہیں، سدھرتے ہیں۔ اب کوئی کہنے والا نہیں اور کوئی کہے تو آپ کو پسند نہیں ہے، نتیجہ یہ کہ ہم میں وہ خوبیاں نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ اب میں ایک چھوٹی سی بات صوفیانہ کروں گا۔ وادی نمل کا مطلب ویسے تو چیونٹیوں کی وادی جس میں چیونٹیاں رہتی تھیں، مگر صوفیانہ بات کیا ہے کہ وادی نمل سے آپ اپنے نفس کی وادی سمجھیں۔ اس میں خواہشات پل رہی ہیں، اس میں دنیا کی طلب ہے، دنیا کی رغبت ہے، اور نفس کی جتنی بھی آپ کی ڈیزائرز ہیں، خواہشات ہیں، ان کے لیے آپ کا پورا جسم جس طرح مشغول ہے۔ تو یہ اس لیے آپ کو میں نے صوفیانہ بات بتائی۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اچھی صحبت میں بیٹھتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے، نفس میں یہ باتیں پھر ابھرتی نہیں۔